CNBC کے کراچی اسٹوڈیو میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بریک سے پہلے میری سردار اختر جان سے گفتگو ہو رہی تھی، اتنے عرصے بعد میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور ماشاءاللہ مجھے اچھے ہی لگ رہے ہیں۔ سردار صاحب سوچتے ہوں کہ یہ کیسی روایت ہے کہ آپ جو ہے کچھ اچھی باتوں کرنے بجائے تو اتنی دور بیٹھے ہوئے ہم سے باتیں کر رہے ہیں اور اس میں بھی تو سوال کر رہے ہیں۔ میں تو قطعاً نہیں کرنا چاہتا، سردار صاحب جاننا چاہتے ہیں، لیکن ان سوالوں کے ذریعے ہم یہ بھی تو جاننا چاہتے ہیں کہ اصل میں سردار اختر جان اور دیگر وہ لوگ جو باہر بیٹھ کر لڑ رہے ہیں یا بلوچستان کے اندر چاہتے کیا ہیں، بہت سارے کچھ جانتے ہیں۔ سردار اگر میں اس طرف آؤں آپ کو کہ 70 کی دہائی تک پروونشل آٹونومی تک بات تھی، پھر قومی خود مختاری کا بھی معاملہ آ گیا۔ آج میرے خیال میں یہ لوگوں کے ذہن میں واضح نہیں ہے، یعنی علیحدگی یا آزادی، اور اگر کا نعرہ، اور یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، آپ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اب ہمیں اسلام آباد کے حکمرانوں پر اور پنڈی والوں پر اعتبار نہیں ہے، آپ UN باہر والے بات آ کے کریں گے یا بیٹھیں گے تب گفتگو ہوگی۔ کس پر گفتگو ہوگی؟ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، یعنی واپسی کا راستہ ختم نہیں ہوا؟ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی بلوچستان میں جو آپ کہتے ہیں وہ اگر ایشوز ختم کر دیے جائیں تو آپ بلوچستان میں رہ کر اپنے کو مستقبل محفوظ سمجھیں گے؟ مجاہد صاحب، ہمیشہ تاریخ جو ہے ماضی تلخ رہا ہے اور یہاں کے حکمرانوں نے کبھی بھی تاریخ سے سبق سیکھا ہی نہیں۔ نہ ہم نے سقوط ڈھاکہ سے سبق سیکھا، نہ ہی یہاں پر مختلف آئین بنے اور آئین کو پامال کیا گیا، اپنے ہی بنائے ہوئے آئینوں کو پامال کیا گیا، لیکن وہی لوگ جو آئین پیشہ خون مارنے والے، ان کو جو ہے بڑے اعزاز کے ساتھ دفنایا جاتا ہے، ان کی قبروں پر جو ہے لوگ جو ہے منتیں مانگنے آتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے اس ملک کا، جو مانے یا نہ مانے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، میں دوسروں کی تو یہاں پہ نمائندگی نہیں کروں گا، بلوچستان نیشنل پارٹی کی بات کروں گا۔ مجاہد صاحب، کوئی فرد جو ہے قوموں کے درمیان مسائل کو حل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس ملک میں وہ ادارے فنکشنل نہ ہوں۔ آپ نے جب مجھ سے سوال کیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے اس بات پر باور کرائیں کہ پاکستان میں وہ کون سا ادارہ بچا ہوا ہے جس کو ہم نے بھی نہ آزمایا ہو، جس میں پاکستان کے تمام لوگوں نے آزمایا نہ ہو، اس پر اعتبار کیا جائے اور وہ بلوچستان پر ہونے والے زیادتیوں کا جو ہے ازالہ کرے گی، اس زیادتیوں میں ملوث لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گی، اور آگے ہمیں یہ گارنٹی دے گی کہ آئندہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ایسے ظلم زیادتیاں نہیں ہوں گی، ہماری ماؤں بیٹیوں کو سر عام گاڑیوں سے گھسیٹ کر نہ مارا جائے گا، ہمارے بچوں کی لاشیں ہمیں عید کے دن تحفے میں نہیں ملیں گی، ہمارے بوڑھوں کی تابوتوں پر تالے نہیں لگائے جائیں گے۔ ایسا کون سا ادارہ پاکستان میں بچا ہوا ہے؟ ایسا ادارہ نہیں بچا، آپ اس کا نام لیں۔ ایسا ادارہ نہیں بچا، اس کے معنی ان لوگوں سے تو بات ہوگی نہیں، نہ پنڈی والوں سے، نہ اسلام آباد والوں سے، ود ان دا پاکستان کے اندر رہ کر ان سے بات نہیں ہوگی۔ تو پھر میں نے یہی کہا کہ پھر اگر آپ یہ طے کر چکے ہیں، یعنی آپ کا ایجنڈا، پھر کیا ہم علیحدگی اور آزادی سمجھیں؟ مجاہد صاحب، آپ پہلے مجھے یہ کنونس کریں کہ اگر ایسا کوئی ادارہ ہے تو پھر میں آپ کو اپنی رائے دوں کہ ہاں اس ادارے کے پاس ہمارے گریوینس اس طرح ہے۔ مجھے نہیں لگتا، مجھے خیال میں آپ بھی اس بات پر یقین کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی پھانسی لگی، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شہید ہوئے، ہزاروں کوڑے ان کے بھی پڑے، ان کے بھی لوگ مارے گئے، لیکن انہوں نے فیڈریشن میں لے کر جدوجہد جاری رکھی۔ یہ بھی ہوا ہے پاکستان میں، سردار اختر جان۔ مجاہد صاحب، ہم پارٹی نہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہمیں ایک قوم تسلیم کیا جائے، اور پاکستان میں بلوچستان کے لوگوں کے تحت خلاف جو کارروائی کی گئی ہے وہ صرف ایک پارٹی کے حوالے سے نہیں گئی، ایک قوم کی نسل کشی کی گئی ہے۔ اس کی مجھے مثال دیں، کہاں پر 5 بار ملٹری آپریشن کیے گئے ہیں۔ یہ واحد بدبخت قوم ہے بلوچ جس کے خلاف 5ویں بار ملٹری آپریشن کیے گئے ہیں، چاہے وہ جمہوری حکومت رہی ہے وہ آپریشن کیے گئے ہیں، چاہے وہ فوجی حکومت رہی ہے وہ آپریشن کیے گئے ہیں۔ تو پھر ہمارے پاس راستہ ہی کیا ہے؟ ہم کس
کس سے امید رکھیں؟ سردار اختر جان آپ یہاں کس سے تک یہ توقع رکھیں کہ وہ بلوچستان کے مسئلے حل کیے رہیں گے؟ سردار اختر جان آپ یہاں تک پہنچے تو میں نے کہا کیونکہ ہم بلوچ جلا وطن قیادت سے کہ کیا موقف جاننا چاہ رہے تھے، ذرا میں نے ہربیار خان مری صاحب کی زحمت دی ہے۔ ہربیار جان چیال ہے، سردار اختر جان سے میری بات ہو رہی تھی اور ان کا موقف شاید آپ سن رہے ہوں جب میں نے سوال کیا تھا۔ ہربیار جان جی یہ ہے کہ اب پاکستانیوں کو بھی پتہ چل گیا اور باہر ملک کو بھی پتہ ہے کہ بلوچستان کا ویلیو کیا ہے، بلوچستان کتنا زرخیز علاقہ ہے وہاں پہ، مطلب کہ وسائل کے حساب سے وسائل بہت ہے اور ہمارے تیل اور گیس اور سارے مطلب کہ نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہے۔ اس بنیاد پہ اب پاکستان ہی بلوچستان کو نہیں چھوڑ رہا، پہلے بھی نہیں چھوڑ رہا تھا سرزمین کے حساب سے، جو ایک سرزمین بڑا اس ملک کا جو ایک 47-48% جو آکیوپائڈ ٹیریٹری تھا بلوچستان، تو اس بنیاد پہ ان کو ابھی بھی بلوچستان کا ضرورت ہے۔ ان کا آپ کو بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی بلوچستان کی ضرورت ہے نا، جو کچھ بھی آپ کو بلوچستان میں ملے گا، اور اگر بلوچستان میں ملے گا تو کیسے ملے گا؟ علیحدگی سے ملے گا۔ میرے آبا و اجداد نے خون دیا اس پہ، اس کے لیے ہم ہزاروں سال سے سرزمین پہ بیٹھے تھے، پاکستان نہیں تھا جب ہم اس سرزمین کا دفاع کر رہے تھے، تب پاکستان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور یہاں پاکستان کے باقی قومیت بھی ہندوستان کے حصہ تھا یا افغانستان کا حصہ تھا، ان کا کوئی بلوچستان کے ساتھ کوئی ہسٹوریکل لینا دینا ہی نہیں تھا، ہمارا کوئی اگر رابطے تو تھے دو قوموں کی طرح، ایسے نہیں تھے، ہم ساتھ رہ رہے تھے اور ایک ملک میں رہ رہے تھے، ایک زبان، ہمارا باقی پاکستان کے سب قومیت سے ہمارا زبان بھی فرق ہے، کلچر بھی فرق، ہم بالکل فرق قومیت ہے، تو ہمارا اس قوم کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں ہسٹوریکلی بھی، اور آج ماڈرن ڈے میں بھی ہمارا وہ ہمارے ثقافت ہمارے روایت کچھ بھی نہیں سمجھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ اسی وقت پورا ہوگا جب بلوچستان جو ہے ثقافتی، معاشرتی، سیاسی، معاشی طور پر آزاد ہوگا۔ شناخت جب ہمارا برقرار ہوگا اور معاشرتی طور پہ ہم آزاد ہوں گے، اپنے فیصلے خود کر سکیں گے، ہمارے لیے کوئی اور قوم آ کے فیصلہ نہیں کرے ہمارے سرزمین پہ، اور جو ہمارا ایک تاریخی ایک جو ثقافت ہے، روایت ہے، اس پہ ہنسی مذاق نہ کرے، وہ ان کے لیے ابھی بھی ایک کوئی مذاق کی طرح ہے کہ بلوچوں کا کلچر اور قبائلی نظام جس کو صرف وہ برا بلا کہتے ہیں، ان کے اچھے چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ قبائلی نظام نے تو کئی سینچری، کئی 100 سالوں میں ہمارا دفاع کیا دشمنوں کے خلاف، کافی دشمن آئے، کافی انہوں نے کوشش کیا۔ ہربیار جان یہاں تک آئے، سردار اختر جان ویسے چاہیں آپ بلوچی میں بھی بات کر سکتے ہیں، میں ہٹ جاتا ہوں، آپ لوگ اگر بلوچی میں کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ویسے آپ لوگوں کا رابطہ تو آپس میں ہوگا، کچھ ایجنڈے میں بھی کچھ نقطہ جو ہے مشترک ہے سردار اختر جان؟ مجاہد صاحب ہم لوگ بلوچی میں بات کریں گے، آپ لوگوں کو ابھی تک بلوچستان سمجھ میں نہیں آیا، بلوچی کو کیسے سمجھیں گے آپ لوگ؟ نہیں سمجھوں، کم از کم پہنچ تو جائے گا لوگوں کو، بات کریں جو پہنچ جائے گا لوگوں تک، مجھے کیا ہے، آپ تو میں تو تیار ہوں، میں تو تھوڑا بہت بلوچی بول بھی کہہ بھی لوں گا، لیکن خیر جو ہربیار جان بات کہہ رہے تھے انہوں نے پس منظر سے کہا، کس حد تک متفق ہیں ان سے آپ؟ دیکھیں مجاہد صاحب، جو ہم مانگ رہے ہیں، ہم وہی چیز مانگ رہے ہیں جو 1948 سے جو ہے آپ لوگ کشمیر کے لیے مانگ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تو کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، BNP وہ تو کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، یعنی ہم تو کشمیر کے لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے، اسی لیے ہم نے کہا کہ بلوچستان بنے گا پاکستان۔ جی ہاں مجاہد صاحب، جو کشمیر پہلے پاکستان ہے، جس کو آپ آزاد کہتے ہیں، پہلے اس کو تو پاکستان بنا ہے، اس کو تو ابھی تک آپ نے میونسپل کمیٹی بنایا ہوا ہے، اس کا صدر جب آپ کا وزیر اعظم یہاں پر پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے یا کسی بھی حکومت، کوئی بھی حکومت یہاں پہ وجود میں آتی ہے تو اس کا صدر بھی اسی پارٹی سے تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کا وزیر اعظم بھی۔ رہی بات آپ جمہوری لوگ ہیں، ہم پر تو الزام ہے کہ ہم قبائلی لوگ ہیں، نہ ہم جمہوریت کو جانتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ پاکستان کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، سیولائز لوگ ہیں، کیوں نہ پھر اس جمہوری پیرامیٹر کو استعمال کرتے ہوئے بلوچستان کے لوگوں سے پوچھا جائے، نہ اختر سے پوچھا جائے، نہ ہربیار سے پوچھا جائے، نہ برہمداغ سے پوچھا جائے، آپ یونائٹڈ نیشن کی موجودگی میں ایک ریفرنڈم کرا دیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔
اور ضیاء الحق کے ریفرنڈم پہ میں یقین نہیں رکھتا، نہ ہی جنرل مشرف کے ریفرنڈم کے، کیونکہ آپ کی فوجی قیادت، آپ کی حکمرانی کی موجودگی میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو مروجہ طریقے تھے اس کے ذریعے الیکشن ہوا، آپ لوگوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، حالانکہ جو لوگ اگر لڑتے رہے، اگر آپ لڑے تو آپ کے لوگ بھی جیتے، اکبر خان کے لوگ بڑے تو وہ لوگ بھی الیکشن میں جیتے، آپ لوگ بھی الیکشن میں جیت کر آتے رہے اختر جان، اور اکبر خان بھی جیت کر آتے رہے، اور ہمارے ہربیار مری صاحب کے نواب صاحب اور ان کے بیٹے انہوں نے الیکشن لڑا، وہ بھی الیکشن جیت کے آتے رہے، ایک راستہ ہے جمہوری۔ میں ذرا ہربیار جی مجاہد صاحب، میں ماضی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نے جو مستقبل کا حل سوچا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گناہوں پر حکمرانوں نے جو پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ اس کا حل چاہتے ہیں تو حل مستقبل کے لیے ہے، ماضی کو پہ نظر رکھتے ہوئے مستقبل کے لیے ایک یہی راہ ہے ہمارے نزدیک، اور کوئی راہ نہیں۔ ہربیار جان، یہ جو سردار اختر جان کہہ رہے ہیں کہ پھر ریفرنڈم ہی کرا لیا جائے اس بات کا یونائٹڈ نیشن کے ذریعے، کہ پوچھا جائے کہ بلوچ کیا چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے ہربیار جان؟ جی، وہ اختر کا اپنا اوپینین ہے، ان کا پارٹی کا فیصلہ ہے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں ریفرنڈم کا ٹوٹل خلاف ہوں۔ میرے سرزمین کو انہوں نے زور شمشیر لیا تھا، اور تب ریفرنڈم نہیں ہوا جب بلوچستان کو آکیوپائی کر رہے تھے یہ لوگ، تو اب بھی وہ ریفرنڈم کا میں حق میں پرسنلی نہیں ہوں، اس لیے کہ میں کہتا ہوں آؤٹ رائٹ انڈیپینڈنس وداؤٹ ریفرنڈم، اور انٹرنیشنل باقی آبزرور آ کے دیکھیں، لیکن ان کے وڈرول کو اور بلوچستان سے ان کو نکلنا ہے۔ یعنی بلوچستان میں موجود جو بھی سیاسی پارٹیاں جدوجہد کر رہی ہیں، بلوچستان میں موجود جو بھی پولیٹیکل پارٹیاں جدوجہد کر رہی ہیں، آپ کا ان سے نہ آپ ان کو درست سمجھتے ہیں، نہ کوئی تعلق سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو غلط سمجھتے ہیں؟ میں غلط کا درست کا نہیں بول رہا، میں ریفرنڈم کے آپ نے سوال کیا، وہ ریفرنڈم اسی لیے کہ ہمارے سرزمین کو انہوں نے ریفرنڈم کے ساتھ نہیں لیا تھا، انہوں نے بندوق، ٹینک اور جیٹ کے ساتھ لیا تھا، تو ان کو نکلنا ہے۔ یہ آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے، یہ مقبوضہ سرزمین ہے، ان کو نکلنا ہے وداؤٹ کنڈیشن۔ ریفرنڈم ایک کنڈیشن ہوگا، وہ کنڈیشن کے لیے میں پرسنلی تیار نہیں ہوں، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو بیسکلی ان کو نکلنا ہے، اور جو بنگال کو انہوں نے مار کے 2-3 ملین مار دیے، بعد میں آج کہتے ہیں ہمارا برادرانہ ملک ہے، مسلمان ملک ہے، اس حالت تک کیوں لے جا رہے ہیں؟ کیوں ہمارے کئی ہزار شہید کریں گے، خود کئی ہزار مر جائیں گے، تو اس کے بعد کہیں گے کہ جب آزاد ہو جائیں گے پھر کہیں گے کہ یہ برادران ہے۔ اس حالت تک کیوں لے جانا ہے؟ اپنے کو بہت سیولائز لوگ کہتے ہیں، پاکستانی کہتے ہیں ہم سیولائز ہیں، تو اب سیولائز ہے تو سمجھ جائیں کہ بلوچ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہے، بلوچ آپ کے ساتھ ایک ملک بنانا نہیں چاہتا ہے۔ اگر فیوچر میں آپ کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہتے ہیں اکنامک بیس، ٹھیک ہے ہربیار جان، میرے خیال میں اس پر آپ سے تفصیلی گفتگو ہوگی، کیونکہ اس وقت میں یہ ممکن نہیں۔ یقیناً میرا آپ کا ایک موقف ایک حد تک میرے سامنے آیا، آپ کا ہربیار جان شکریہ۔ سردار اختر جان، جو اگر میں جسٹ کنکلوڈ کروں، کیونکہ ہم لوگ آپ تو ہر سیاسی لوگ ہیں، ہم بھی تھوڑا بہت میڈیا والے بولتے ہیں، ایشو بھی بہت پرانا ہے، بڑا مشکل ہے کہ ایک پروگرام میں سمیٹا جائے۔ اگر آخر میں آپ سے کنکلوڈنگ بات کروں، ہربیار مری یعنی ایک انفلوئنس رکھتے ہیں، برہم داغ بھی اپنا انفلوئنس رکھتے ہیں، ان کا موقف ہم نے جان لیا۔ آپ کے جو انہوں نے ریفرنڈم کے حوالے سے بھی وعدے نہیں کیا، تو اب سمجھیں کہ الگ الگ ایجنڈا ہے، برہم داغ والوں کا الگ، ریپبلکن کا الگ، بی ایل اے کا الگ، آپ کا الگ، سردار اختر جان، اور اس میں کوئی بھی ایسا ایجنڈے میں نقطہ نہیں ہے جس میں ود ان دا پاکستان رہ کر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اسلام آباد اور پنڈی والوں سے اس میں بات نہیں ہو سکتی۔ 3-4 سوال کر لیے، کنکلوڈ کر دیں سردار اختر جان۔ مجاہد صاحب، ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے، اس کے اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹس ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنی پالیسی کسی پر مسلط کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنے اوپر کسی کی پالیسی مسلط کرنا چاہیں گے۔ پوائنٹ آف ویو ہر کسی کا الگ ہے، لیکن اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں، اس سے کوئی انکار نہ کر سکتا ہے، نہ بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیاں انکار کر سکتی ہیں، نہ ہی پاکستان کی جو ہے سیولائز جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیاں بھی پاکستان کی اس سے انکار نہیں کر سکتی۔
تو حل ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ کون سا ادارہ ہے جس پر یہ اعتبار کیا جائے، جس یقین کیا جائے، کیونکہ ہم نے تمام اداروں کو آزما چکے ہیں۔ اب ہم ادارے، لیکن سردار صاحب ابھی بھی پیپلز پارٹی بہرحال ایک الیکٹڈ پارٹی ہے، یہ بھی کوئی صدر مشرف کی پارٹی نہیں ہے یا نہ مشرف ہے، انہوں نے بھی جدوجہد قربانیاں دی ہیں، یہ لوگ بھی پھانسی چڑھے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ، اور وہ سردار زرداری کہتے ہیں میں نے معافی بھی مانگنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے پاس آنے کے لیے بھی تیار ہوں، ایک بار آپ آ کے بیٹھیں، بات کریں، ایکسپوز کریں انہیں۔ مجاہد صاحب اب ہمیں یہ دیکھیں، ہم اس معافی کے لفظ سے بالکل چڑ آ گئی ہے ہمیں۔ معافی اب مانگنا جو ہے ہم سمجھتے ہیں ان کا کوئی اور ارادہ ہے ہمیں مارنے کے لیے۔ ہر کوئی آتا ہے معافی مانگتا ہے اور معافیاں بھی دیتا ہے۔ اگر زرداری صاحب معافی مانگ رہے ہیں تو رحمان مالک عام معافی کس کے لیے اعلان کر رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ایک طرف سے آپ معافیاں مانگ رہے ہیں، دوسری طرف سے لاشیں پھینک رہے ہیں۔ سب سے پہلے مجاہد صاحب جو کیسز ختم کرنے کا یا معافی مانگ رہے ہیں، وہ لوگ جو مسنگ ہیں کیا وہ برآمد کیے گئے ہیں؟ ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں برآمد کیے گئے ہیں؟ ان میں سے کتنے جو مسخ شدہ لاشیں ہیں؟ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے گھر میں کام کرنے والا ایک جو ہماری زمینیں سنبھالتا، پچھلے ہفتے اس کو اٹھا کے لے، میرے کیسز تو ختم کر لیے، وہ عبدالرشید نام ہے اس کو بیچارے کو اٹھا لیا۔ میرے کیسز رہنے دو بھائی، ہم ابھی تک آپ کے ہاتھ نہیں آئے ہیں، جو آپ کے ہاتھ ہیں ان کو تو پہلے چھوڑیں، ان کو تو پہلے رہا کریں۔ یعنی رحمان ملک سردرداری اس پوزیشن، رحمان ملک صدر آصف علی زرداری اور گیلانی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کے مسائل مصائب کا ازالہ کر سکیں۔ بالکل، وہ ہمارے مسائل کا اپنی جگہ پر، وہ بیچارے تو اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ وہ جو میمو اسکینڈل ہے اس میں اتنے جھگڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی جان وہاں سے چھڑائیں، وہ کنٹمپٹ کورٹ میں اپنی جان چھڑائیں تو بات بنے گی۔ ہمارا مسئلہ تو ان کے ہاتھ میں روز اول سے نہیں ہے، 4 سال گزر گئے، انہوں نے بلوچستان کے مسئلے پر توجہ نہیں دی۔ اب جب ان کی اپنی جان بنی ہے تو پھر ان کو بلوچستان کا مسئلہ یاد آیا۔ تو آخر میں اگر میں آپ سے ایک لائن میں پوچھوں، یعنی اگر یقیناً بلوچستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں، انہیں یا پاکستان بھر کے لوگ اگر دیکھے ہوں گے، تو سردار اختر جان یہ سمجھتے ہیں کہ پنڈی اور اسلام آباد والے ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ مجاہد صاحب، پنڈی والے بلوچستان سے ہونے والی ظلم زیادتیوں پہ 1948 سے جب احمد یار خان کے گھر پر، اس کے محل پر توپیں لگائی گئی تھی، اس روز سے لے کر آج دن تک بلوچستان کے قتل عام میں، بلوچستان کے لوگوں کی نسل کشی میں برابر کے شریک ہیں۔ اور اسلام آباد کی پیپلز پارٹی اور اسلام آباد میں اقتدار میں پیپلز پارٹی حکمران ہے، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیاں جو اقتدار میں رہی ہیں، وہ اگر شامل نہیں ہیں تو انہوں نے اس قتل عام میں، بلوچستان کی ہونے والی ساتھ ظلم و زیادتیوں میں جو ان کا ساتھ دیا ہے، آنکھیں بند کر کے۔ جیسے میں نے کہا، سردار اختر جان، آپ کو علم ہے ان کے والد سردار عطا اللہ مینگل صاحب، ایسے تو ہمارے گیلانی صاحب بھی گئے تھے پرائم منسٹر ان سے ملنے، دیگر چینل بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، ہمارے ٹی آر منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن سردار اختر مینگل صاحب کا آپ نے موقف سنا۔ بلوچستان، جیسے میں نے کہا، اب یہ ایشو قومی نہیں بلکہ بین الاقوامی نوعیت کا ہو چکا ہے کہ امریکی کانگریس نے قرارداد پاس کی جس کی ہماری حکومت نے شدید مذمت کی ہے، لیکن یہ لوگ جس طرح سوچ رہے ہیں، جس طرح اظہار کر رہے ہیں، حرب آمری کا ذرا مختلف تھا، لیکن سردار اختر جان کی گفتگو سے آپ نے انداز لگایا ہوگا کہ بد اعتمادی تو ہے لیکن مکمل طور پر مایوسی بھی نہیں ہے۔ مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے، کوشش کریں گے کہ کل بھی بلوچستان کے ایشو کو ہی ڈسکس کریں کہ میرے خیال میں اس وقت بلوچستان کا مسئلہ سب سے بڑا، سب سے سنگین، سب سے حساس ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فال آف ڈھاکہ کی طرح وقت گزر جائے، اس کے بعد ہم اس پر گفتگو کر رہے ہوں، مرثیے لکھ رہے ہوں۔ مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے۔